اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لاکھوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں ایک اور عالمی قوت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور باقاعدہ طور پر امریکہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے افغانستان سے مکمل طور پر نکل گیا ہے۔ اس وقت افغان سرزمین غیر ملکی فوجیوں امریکہ اور نیٹو افواج سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہے۔ اس وقت مکمل کنٹرول جو ہے وہ افغانستان پر طالبان کا ہے۔ طالبان جو ہے وہ اس وقت اپنی جو اہم ترین ان کا امور ہے ان کی انجام دہی کے لیے ان کی مشاورت، ان کی میٹنگز جاری ہیں اور وہ عمل ہے کہ کس طریقے سے نئی گورنمنٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور کس کس کو اس نئے سیٹ اپ میں ذمہ داریاں دی جائیں۔ طالبان کے لیے ایک تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ پنجشیر کا معاملہ وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا اور وہاں پر تھوڑی سی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طالبان کو۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ذکر کریں کہ کس طریقے سے امریکہ نے افغانستان کو خالی کیا ہے۔ بظاہر تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کابل ایئرپورٹ کو خالی کر دیا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت بیان کی جائے تو امریکن فورسز نے کابل ایئرپورٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یعنی کہ عالمی پاور، سپر پاور ہونے کے ناطے امریکہ جتنی بڑی سپر پاور خود کو کہتا ہے وہ دماغی طور پر اور دل کے طور پر اتنا چھوٹا سا ہے ملک ہے، جس نے جاتے ہوئے وہاں پہ کھڑکیاں تک توڑ کے گیا ہے۔ یعنی کہ جہازوں کو نقصان اس نے پہنچایا، ایئر کنٹرول سسٹم کو اس نے نقصان پہنچایا، جو باقی جو تنصیبات تھی اس کو اس نے نقصان پہنچایا، جو وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کھڑے تھے کسی کا گیٹ توڑ دیا، کسی کے پر توڑ دیے، کسی کے دروازے توڑ دیے، کسی کے شیشے توڑ دیے، کسی کے انجن میں فائر کر کے اس کو ناکارہ بنا دیا۔ یعنی کہ جو کر سکتا تھا، سپر پاور جتنی چھوٹی حرکت کر سکتا تھا افغانستان میں اور کابل سے نکلتے ہوئے، وہ ہر چھوٹی حرکت کر کے گیا ہے۔ یہ دنیا کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے وہ دراصل کتنی چھوٹی قوت ہے، اس کا ذہن کتنا چھوٹا ہے، اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہے اور اس کی سوچ کتنی محدود سوچ ہے اور گھٹیا سوچ ہے کہ وہ جاتے ہوئے ایئرپورٹ کے شیشے تک توڑ کے گیا ہے، ایئرپورٹ کی کھڑکیاں تک توڑ کے گیا ہے، رن وے کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں پر جتنی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کے بعد مکمل طور پر اس وقت امریکہ سے پاک ہے افغانستان کی سرزمین اور اس وقت مکمل کنٹرول جو ہے وہ طالبان کا ہے۔ اب جو بھی وہاں پر اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری طالبان پر عائد ہوگی۔ اب تک جو طالبان نے اپنا سٹرکچر بنایا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا بتائیں گے کہ 20 سال دنیا کی طویل ترین جنگ، 20 سال پہلے امریکہ نے طالبان سے اقتدار چھینا تھا اور ٹھیک 20 سال بعد امریکہ طالبان کے حوالے اقتدار کر کے وہاں سے جان چھڑا کے بھاگا ہے، جان بچا کے بھاگا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مشن مکمل ہوا، لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت طالبان کے سامنے بنیادی تین چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے جو امارات اسلامی ہے اس کی کمپلیشن کس طریقے سے اس کو کیا جائے، کس طریقے سے گورنمنٹ فارم کب کی جائے اور گورنمنٹ کے جو اہم عہدے ہیں وہ کب اناؤنس کیے جائیں، کب گورنمنٹ کمپلیٹ کب ہوتی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ طالبان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو اقوام عالم کی نگاہیں اس وقت افغانستان پر لگی ہوئی ہیں، طالبان پر لگی ہوئی ہیں کہ طالبان کا رویہ کیا ہوتا ہے، خاص کر انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا امتحان طالبان کا داعش اور پنجشیر ہے کہ پنجشیر میں طالبان کو مزاحمت کا کب تک سامنا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے طالبان جو ہے وہ پنجشیر پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بہت اچھی اسٹریٹجی ہے اس وقت طالبان کی کہ وہ پہلے اپنی گورنمنٹ فارم کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پنجشیر کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ یعنی کہ پریشر بڑھے گا پنجشیر پر اور احمد مسعود پر کہ وہ طالبان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے۔ جب مکمل طالبان پر مکمل کنٹرول ہو جائے گا، امارات اسلامی کا اعلان ہو جائے گا، تمام تر عہدے بانٹ دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد پنجشیر کی گورنری شاید ان کو دے دی جائے اور وہاں پر تھوڑا سا معاملہ پھر پہلے کی نسبت زیادہ خوشلوبی سے طے ہو جائے۔ لیکن داعش ایک مسئلہ ہے طالبان کے لیے اور طالبان کو اس سے نمٹنا ہوگا
اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ اس وقت طالبان کی جانب سے اپنے آپ کو یہ منوانا ہوگا کہ وہ انہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کی ہے. دین اسلام جبر کا دین نہیں ہے بلکہ اخلاق کا دین ہے، اور طالبان کو اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنے تعلیمات اور اپنا جو وہ چاہتے ہیں اس کی طرف اگر مائل کرنا چاہتے ہیں طالبان، تو پھر طالبان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا. اہم ترین بات یہ ہے کہ اب طالبان نے اپنے اندر گورنمنٹ اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ملا ہیبت اللہ اخنزادہ امارات اسلامی کے نئے سربراہ ہوں گے، جبکہ رئیس شورا ملا برادرز کو بنایا جائے گا. رئیس شورا کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ملا برادر ہوں گے. ہیبت اللہ اخنزادہ جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے امارات اسلامی افغانستان کے. یہ سٹرکچر بن چکا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس جمعے کو اس بات کا اعلان ہے کہ اس جمعے کو باقاعدہ طور پر امارات اسلامی کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ طالبان نے اپنا جو ہوم ورک ہے گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اور طالبان جو ہے وہ ایک نیک دن جمعہ ایک نیک دن ہوتا ہے، وہ نیک دن سے اپنے اس نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا کی اس وقت نگاہیں طالبان پر لگی ہیں، اور اس وقت اگر اقوام عالم نے طالبان کو اس موقع پر تنہا چھوڑا اور انہیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، تو پھر یہ دنیا یاد رکھے کہ کسی ایک نئے بحران کا سامنا اقوام عالم کو کرنا پڑے گا، اور وہ داعش ہے. اگر خدا نہ کرے طالبان کا ناکام ہوتا ہے تو پھر داعش وہاں پہ زور پکڑے گی. اور دنیا کے ایسے بہت سے ممالک ابھی بھی موجود ہیں جو داعش کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کی دشمنی میں، بالکل ایون کھل کے راہ جو ہے وہ کسی وقت بھی داعش کو سپورٹ کر کے طالبان کو ناکام بنانا چاہ سکتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ راہ کو علم ہے کہ طالبان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. راہ کی خواہش ہے، راہ یہ چاہتا ہے، راہ کی بقا اسی میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں معاملات خراب کرے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. راہ کی ساری سوچ، بھارت کی ساری سوچ جو ہے وہ اس وقت خاک میں مل چکی ہے. تو امارات اسلامی افغانستان کے نئے امیر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ ہوں گے، اور رئیس شورا یعنی کہ افغانستان کے نئے وزیر اعظم امارات اسلامی افغانستان کے نئے وزیر اعظم ملا برادرز ہوں گے. ذبیح اللہ مجاہد جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہوں گے. یہ عہدے جو ہیں ان کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کا بس اب اعلان باقی ہے. طالبان پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور اقوام عالم کو یہ تماشا دیکھنے کے بجائے طالبان کی مدد کرنا ہوگی. طالبان کو بھی اپنے رویوں میں بہتری لانا ہوگی، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں بلکہ اب بدلے ہوئے طالبان ہیں، جو کہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. اور اسلامی تعلیمات جبر کا نام نہیں ہے، ظلم کا نام نہیں ہے، زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا مطلب ہے کہ خود عمل کرو تاکہ دوسرے آپ سے متاثر ہوں. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.